کوثر وہ اللہ کے خزانے ہیں، اور اس میں سارے خزانے، صحت کے خزانے کوثر میں ہیں، دولت کے خزانے کوثر میں ہیں، عزت کے خزانے کوثر میں ہیں، نسلوں کے خزانے کوثر میں ہیں، برکت کے خزانے کوثر میں ہیں، راحتوں کے خزانے کوثر میں ہیں، اور خیروں کے خزانے کوثر میں ہیں، بیٹے، عزتیں، راحتیں، برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، کامیابیاں، یہ اللہ جل شانہ نے کوثر میں سمو دیے ہیں، کوثر میں۔ اور جس کو کوثر مل گیا اور میرے حبیب کو ملا، ہم نے آپ کو عطا کیا، میرے رب کے خزانے بہت وسیع ہیں، مجھے آپ کو خبر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے تھے اور سفر کر رہے تھے، جس کا کوئی تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ تو ایک چڑیا آ کے اس کشتی کے کنارے پہ بیٹھی، اور اس نے سمندر کے پانی سے چونچ بھرا، اور چونچ پانی کا بھر کے پی کے چلے گئے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا، جتنا چونچ میں پانی چڑیا کے ہے، یہ ساری کائنات کا علم ہے جو اللہ نے مخلوق کو دیا ہے، اور باقی جتنا علم ہے یہ سارا سمندر اللہ کے پاس ہے۔ میرے اللہ کے پاس یہ جو سمندر ہے، یہ میرے اللہ کے پاس علم ہے، میرے اللہ کا علم اتنا ہے، اور میرے اللہ کی طاقت اتنی ہے، اور میرے اللہ کی قوت اتنی ہے، اور میرے اللہ کے پاس خزانے ہیں، وسیع خزانے ہیں، اتنے وسیع خزانے ہیں کہ کائنات ساری ایک وقت میں مانگنے میں آئے، اور اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں، اپنی چاہت میں مانگنے میں آئے، اور مانگے، اور جی بھر کے مانگے، اور جو جی میں آئے وہی مانگے۔ میرا رب سب کو دے، سب کی سنے، اور سب کی سننے کے بعد سب کو اپنے غیب کے خزانے سے جھولیاں بھر کے عطا کرے۔ تو میرے رب کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، اس کا نام ہے کوثر، ایک خزانہ ہے، اور اس خزانے کا ایک چشمہ ہے جس کا چشمے کا نام کوثر ہے۔ جیسے سمندر ہے بہت بڑیا، دریا ہے، دریا سے نہریں نکلتی ہیں، بڑی نہریں، چھوٹی نہریں، بڑی نہریں نکلتی ہیں۔ میرے رب کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، نعمتوں کا خزانہ، انعامات کا خزانہ، راحتوں کا خزانہ، برکتوں کا خزانہ، وسعتوں کا خزانہ، عافیتوں کا خزانہ۔ میرے رب کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، اور وہ میرے رب کے علم میں ہے۔ اس خزانے میں سے ایک خزانہ ہے، اس کا نام کوثر ہے، اور وہ جو کوثر ہے، وہ اللہ جل شانہ نے صرف سارے نبیوں میں سے کسی کو نہیں دی، اور میرے مدینے والے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ میرے رب کے پاس جتنی کوثر ہے، اس میں کیا خزانے ہوں گے، اس میں کیا نعمتیں ہوں گے، اس میں کیا راحتیں ہوں گے، اور اس کے اندر کیا برکتیں ہوں گے۔ یہ تو خزانے میں سے، کوثر کے خزانے میں سے ایک کوثر دیا ہے اللہ نے، حوض کوثر جسے کہتے ہیں۔ زبیدہ نہر بہ رہی ہے، اس کے جگہ جگہ 7 حوض بنائے ہوئے ہیں، لوگ پھر وہاں سے پانی پیتے ہیں، باقی نہر بہ رہی ہے۔ یہ حوض کوثر ہے، اور اس کوثر کی یہ تاثیر ہے، جب تک میرے آقا کے دست اطہر سے، میرے سونے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے اگر کوئی پانی نہیں پیے گا، کوئی بدقسمتی ہوگا، جب تک پانی نہیں پیے گا، اسے دنیا کی پیاس، قیامت کی پیاس، حشر کی پیاس اس کی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ 7 سمندر پی جائے، وہ ساری کائنات کا پانی پی جائے، اس کی زبان باہر کتے کی طرح لٹکی ہوئی ہوگی، جب تک کہ وہ میرے آقا کے ہاتھ مبارک، دست مبارک سے پانی، کوثر کا پانی نہیں پیے گا۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جو فرمایا، اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے جس کا نام کوثر ہے، آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہر کوثر اور ہر زمزم یہ 2 چیزیں ہیں۔ ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے، ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے۔ ایڑیوں سے مراد قربانی، کبھی مزاج کی، کبھی طبیعت کی، کبھی چاہتوں کی، کبھی محبتوں کی قربانی۔ اور قربانی کا سب سے پہلا سبجیکٹ گھر سے شروع ہوتا ہے اور بیوی سے شروع ہوتا ہے، اس میں پہلے میں ہوں۔ سب سے پہلا سبجیکٹ قربانی کا گھر سے شروع ہوتا ہے اور بیوی سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملتا۔ چھوٹا سا بیگ اٹھا کے ادھر رکھ دیا، ایک پل میں چراغ پا ہو گیا، تو کیا زمزم لینے آیا ہے؟ ایڑیاں رگڑے بغیر زمزم نہیں ملے گا۔ اور ذہن میں رکھیے گا، یہ امت قربانی کی متحمل نہیں ہے، پھر اللہ چھوٹی چھوٹی ان چیزوں سے ایڑیاں رگڑوا کے زمزم دے دیتا ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔
کھانا میرے ذوق کا نہیں، سونا میرے ذوق کا نہیں، رہنا میرے مزاج کا نہیں۔ میری طبیعت چاہتی ہے میں غسل خانے میں پانی کے شاور کے نیچے کھڑا رہوں، ادھر باہر لائن لگی ہے، ادھر طبیعت کو توڑ دیا، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے۔ جی چاہتا ہے کھانا بہت کھاؤں، کھانا کھاؤں گا پھر سو نہیں سکوں گا، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ بس میں لیٹا رہوں، ادھر کہتے ہیں اٹھو ظہر کا وقت ہو گیا، اپنی طبیعت کو توڑا چھوڑا، گہری نیند آئی ہوئی، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے۔ زمزم نکلنے کے لیے، زمزم پانے کے لیے ایڑیاں رگڑنا ضروری ہے۔ وہاں بڑی قربانیاں ہوئی تھیں، یہاں چھوٹی قربانیوں میں رب کی رحمتوں کا زمزم مل جاتا ہے۔ وہاں بڑی قربانیاں ہوئی تھیں، یہاں تو کوئی قربانیاں ہو ہی نہیں رہی۔ پل میں کریم نے چوتھی تراویح کے اندر روتی ہی بدل دی ہواؤں کی، ٹھنڈی ہواؤں چلا کے پورا حال ٹھنڈا کر دیا۔ دو چیزیں جس کو ملتی ہیں، میں عرض کر رہا تھا، ایک زمزم اور ایک کوثر، اس کے پیچھے قربانی ہے۔ میرے آقا مدینے والے کو جو کوثر دیا رب کریم نے، اس کے پیچھے قربانی ہے کہ قریش نے، مشرکین نے میرے آقا کو تانا دیا تھا آپ کے بیٹے نہ ہونے کا، آپ کے بیٹے نہ ہونے کا تانا دیا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ آپ نہیں سوچ سکتے کہ لفظ کوثر میں کیا ہے اور کوثر میں کیا ہے۔ یہ لفظ پھر سنیے گا، لفظ کوثر میں کیا ہے اور کوثر میں کیا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ گمان نہیں کر سکتے کہ کوثر کس کو ملے گا۔ دنیا کا کون خوش قسمت انسان ہے جس کو کوثر ملے گا۔ جس طرح زمزم ناگواریوں کے بغیر نہیں آتا، جس کو میں نے ایڑیا رگڑنا کہا ہے، اس طرح کوثر بھی ناگواریوں کے بغیر نہیں آتا۔ کوثر وہ اللہ کے خزانہ ہے، اور اس میں سارے خزانے، صحت کے خزانے کوثر میں ہیں، دولت کے خزانے کوثر میں ہیں، عزت کے خزانے کوثر میں ہیں، نسلوں کے خزانے کوثر میں ہیں، برکت کے خزانے کوثر میں ہیں، راحتوں کے خزانے کوثر میں ہیں، اور خیروں کے خزانے کوثر میں ہیں۔ بیٹے، عزتیں، راحتیں، برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، کامیابیاں، یہ اللہ جل شانہ نے کوثر میں سمو دیے ہیں، کوثر میں۔ اور جس کو کوثر مل گیا اور میرے حبیب کو ملا، ہم نے آپ کو عطا کیا، اور یاد رکھیے گا جو میرے مدینے والے کی عطا ہے وہ امت تک چلے گی، کیونکہ سخی کے پاس عطا آئی ہے اور سخی چھپا کے نہیں رکھتا۔ میرے آقا مدینے والے سے بڑھ کے سخی کائنات میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہوگا۔ سخی کے پاس عطا ہے، اور میرے مدینے والے کے اصحاب سخی، میرے مدینے والے کے اہل بیت سخی، اور میرے مدینے والے کے اولیاء صالحین ماننے والے سخی۔ یہ سخاوت چلے گی، کوثر کا فیض چلے گا ہر اس شخص کے پاس جس کے اندر کچھ خوبیاں ہوں گی، اللہ اس کو کوثر دے گا۔ ایک وہ شخص جو سخی ہوگا، رب اس سے کوثر کو دور نہیں کرے گا، سخی ہوگا۔ غریب ہو کے بھی سخی ہو، امیر ہو کے سخی ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ضروری نہیں دولت کا تعلق سخاوت سے ہو، سخاوت دل کی کیفیتوں کا نام ہے، دولت سے نہیں ہے۔ جو غریب ہو کے بھی سخی ہو اس کو کوثر ملے گی، سنتے جائیے گا۔ جو غریب ہو کے بھی سخی ہو اور امیر ہو کے بھی سخی ہو، سخی کو کوثر ملے گا، ایک سخی کو ملے گا۔ اور دوسرا اس شخص کو کوثر ملے گا جس کا تعلق زبان کی مٹھاس کے ساتھ ہوگا۔ بد مزاج، بد زبان شخص کوثر سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ یہ چیز پہلے مجھے عطا فرمائے، میں اس کا بہت زیادہ محتاج ہوں۔ بد مزاج، بد زبان شخص کوثر سے محروم ہو جائے گا۔ گالیاں دینے والا، بات بات پہ اللہ سے مانگا کریں، والا میری زبان سے گالیاں ختم کر دیں۔ اللہ مجھے جتنا غصہ آئے، اللہ میری زبان سے گالیاں ختم کر دے، اللہ میری زبان کو گالیوں سے پاک کر دے۔ بد مزاج، بات بات کے اوپر برہم ہونے والا، لڑنے والا، توڑ پھوڑ کر دینے والا، مارنے والا کوثر سے محروم رہے گا۔ حلیم مزاج کوثر کو پائے گا، سخی کوثر کو پائے گا، حلیم کوثر کو پائے گا، جس کے اندر حلم ہوگا وہ کوثر کو پائے گا۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ کوثر کو کیسے پائے گا۔ اور تیسرا، معاف کرنے والا کوثر کو پائے گا۔ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ معاف کرنے والے کو رب کوثر عطا فرمائے گا۔ کتنے لوگ ایسے تھے، بہن بھائی آپس میں الجھے ہوئے تھے، میں نے کہا چھوڑ دے جائیداد، رشتہ نہ توڑ، رشتے کو بچا لے، جائیداد کا حصہ چھوڑ دے، زمین کا حصہ چھوڑ دے۔ میرے کہنے پہ چھوڑ دیا اس نے،
کئی اتنے تھے جنہوں نے نہیں چھوڑا، ان کی اپنی مرضی ہے۔ کئی اتنے تھے جنہیں میرے کہنے پہ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا نہ الجھ، رشتے پھر نہیں آئیں گے، یہ چیزیں پھر آ جائیں گے، اگر نہ بھی ملیں تو اس کا صلہ تیری نسلوں میں ملے گا۔ اس نے چھوڑ دیا، جائیداد، زمین، دکان، مال، چیزیں، تقسیم میں نہیں لیتا۔ مجھے کہنے لگے جی مجھے دیتے ہیں زبردستی۔ میں نے کہا جو اگر دیتے ہیں تجھے زبردستی لے لے، اگر پورا نہیں دیتے ایک تو ان سے شکوا نہ کر، ایک ساری زندگی شکوا نہ کر۔ اگر ساری زندگی شکوا کیا پھر بھی برکت ختم ہو جائے گی۔ ادھر بیٹھا شکوا کیا، ادھر بیٹھا شکوا کیا، پھر تو مجبوری والا معاملہ ہوا۔ کوثر ملتا ہے، کوثر، معاف کرنے والے کو کوثر ملتا ہے۔ کیا عجیب ہے نعمت، معاف کرنے والے کو رب کوثر دیتا ہے، رب کوثر دیتا ہے۔ جو سلام کو عام کرتا ہے رب اس کو کوثر دیتا ہے۔ چوتھی نعمت بتا رہا ہوں، یاد گن رہے ہیں جن کو کوثر مل رہا؟ پہلا کس کو ملے گا؟ سخی کو، دوسرا حلم، حلیم کو، حلم والے کو، تیسرا معاف کرنے والے کو، چوتھا سلام کو عام کرنے والے کو کوثر ملے گا، کوثر ملے گا۔ اور تیسرا پانچواں، پیٹھ پیچھے دعا دینے والے کو، کسی کے لیے دعا پیٹھ پیچھے اس کے لیے کر رہا، نہ جان نہ پہچان نہ جاننا، پیٹھ پیچھے دعا کرنے والا، اس کو کوثر ملے گا، اس کو کوثر ملے گا۔ اور چھٹا، اس کو کوثر ملے گا جو اللہ کے لیے کھلاتا ہے اور اللہ کے لیے پلاتا ہے اور اللہ کے لیے سلاتا ہے اور اللہ کے لیے جگہ دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کو آؤ کوثر اس کے گھر میں، اس کی نسلوں میں بھر دو۔ اور کوثر کیا ملے گا اس کو بھی سن لیجئے، ہمیں کہ کوثر وہ خزانہ ہے، وہ خزانہ ہے جو اللہ کے عرش میں ہے، اور اس کا ایک حصہ حوض کوثر ہے۔ باقی کیا ہوگا؟ جس کی مثال میں نے دی ہے کہ دریا میں سے ایک نہر نکلی ہے، باقی تو دریا ہے، وہ اللہ کے خزانوں میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، باقی کیا ہوگا؟ جو شخص یہ خوبیاں اختیار کرے گا، ان خوبیوں پہ محنت کرے گا، یہ محنت ہوتی ہیں خوبیاں، ان پہ محنت ہوتی ہے۔ اور پتہ ہے محنت کیا ہوتی ہے؟ اس مجمع میں محنت ہوتی ہے۔ جب بہت سے افراد اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں بہت سے برتن اکٹھے ہوں، آواز پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بولے، جب بہت برتن اکٹھے ہوں تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی مجمع میں محنت کرتا جا، کرتا جا، کرتا جا، اسی مجمع میں۔ یہ تربیت کا مجمع ہے، یہ تعلیم کا مجمع ہے، یہ تعلم کا مجمع ہے، اور یہ سفر ترقی کا مجمع ہے۔ اس میں اپنے اوپر محنت کرتا جا، کرتا جا، کرتا جا، کرتا جا۔ جب یہ محنت کرتا چلا جائے گا اور ٹکراؤ کے باوجود بھی بچتا جائے گا، معاف کرتا جائے گا، درگزر کرتا جائے گا، لوگوں کو جگہ دیتا جائے گا، سخاوت کرتا جائے گا۔ دنیا کا خوش قسمت انسان یہ ہے جو کسی سے سوال نہ کرے، اور دنیا کا خوش قسمت انسان یہ ہے جو قرضے نہ مانگے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جس کے قرضے مانگنے کا مزاج ہوتا ہے اس کے گھر پہ، حدیث میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک جھنڈا لگ جاتا ہے جس سے فرشتے اور انسان نہیں دیکھ سکتے، جسے جن اور انسان نہیں دیکھ سکتے، باقی ساری کائنات دیکھتی ہے۔ جس کے اندر قرضے لینے کا مزاج، مانگنے کا مزاج اور سوال کا مزاج ہوتا ہے، اس جھنڈے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے فقر، کہ جا ساری زندگی تو سوال ہی کرتا رہے گا، منگتا ہی رہے گا، بھکاری رہے گا، فقیر رہے گا۔ جس نے اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولا، قرضے کا دروازہ کھولا۔ یہ 6 لوگ ہیں جو کوثر کے مستحق ہیں، اور ان کی نسلوں میں جب کوثر آ جائے گا، ان کی نسلوں میں اللہ فقر، فاقے، غربت، تنگ دستیاں اللہ نہیں دے گا۔ اللہ بیٹوں والی نعمتیں، رزق والی نعمتیں، صحت والی نعمتیں، عافیت والی نعمتیں عطا فرماتا جائے گا، فرماتا جائے گا، فرماتا جائے گا۔ اور پھر کوثر کی نعمت وہ عطا فرمائے گا کہ نسلوں کوثر کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ تو ایک تو کوثر کا اس مفہوم کو سمجھیں کہ کوثر ہے کیا، اور کوثر ملے گا کس کو، اور کوثر کا خزانہ جس میں کائنات کی ساری نعمتیں ہیں، اس میں حلم بھی ہے، علم بھی ہے، اس میں کشف کی نعمت بھی ہے، اس میں کرامت کی نعمت بھی ہے، اس میں عبادت کی نعمت بھی ہے، اس میں ولایت کی نعمت بھی ہے، اس میں فقیری کی نعمت بھی ہے، اور اس میں اعلیٰ مرتبے، اعلیٰ مقام کی نعمت بھی ہے۔ ساری نعمتیں اللہ جل شانہ نے اس کوثر کے خزانے میں رکھی ہیں، اور ملے گا کوثر کا خزانہ اس کو جس کے اندر یہ 6 صفات ہوں گے۔ ان 10 روزوں میں یہ تجربہ ہو رہا ہے۔ ہلکی پھلکی ناگواری، ہلکی پھلکی یہ چیز اللہ جان بوجھ کے دیتا ہے۔ لینے کوثر آیا ہے، کہتا ہے ٹھک ٹھک بھی نہ کر۔ اور جو شخص آج کی رات میں
कितनी दफा सूरत कौसर पढ़ेगा? ओहो, 313 दफा सूरत कौसर पढ़ेगा। मैं कहता हूं झोलियां भरवाने के लिए रब ने वैसे ही ठंडी हवाएं ऊपर सहन में बैठ के, सुभान अल्लाह, ठंडी ठंडी हवाएं यहीं बैठ के रब ने मौसम बदल दिया। उसने कहा तू बैठ के सूरत कौसर पढ़ता जा और मेरी रहमतों को अंदर समोता जा। सूरत कौसर 313 दफा, अव्वल आखिर दरूद पाक 3 बार, 7 बार, 11 बार, और सूरत कौसर के साथ हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो रिज़्क़ के खजाने और बरकतों के खजाने और कभी खत्म ना होने वाली थैली और झोली, उसके लिए आखिरी अमल है। अभी पढ़ ले, तहज्जुद से पहले पढ़ ले, वरल सुबह से पहले पढ़ ले। इस अमल को, अनोखा अमल है 313 का, और ये आज की रात का अमल है। आज ये अमल कर लें। कौसर, एक तो कौसर को पाने के लिए 6 सिफात अपने अंदर हम पैदा करें और उसमें मेहनत करें। और तस्बीह खाने में अल्लाह ने वैसे ही भेज दिया है, तस्बीह खाने में अल्लाह ने वैसे भेज दिया, और तस्बीह खाने में भेज किया, अपने ऊपर मेहनत करें। और बाज़ औक़ात ये 6 सिफात के अंदर की नागवारियां आएंगी, इन नागवारियों को अल्लाह के लिए बर्दाश्त करता जा, करता जा, करता जा। इसमें अल्लाह पाक जल्ल शानु तुझे और तेरी नस्लों के लिए कौसर के फैसले कर देंगे। और सच बताऊं, जिसके लिए कौसर के फैसले हो जाए ना, उसकी नस्लें ना फकीर होती हैं, ना गरीब होती हैं, ना तंगदस्त होती हैं, ना बेहया होती हैं। जिसके लिए कौसर के फैसले रब कर दे। मेरे पास एक साहब आते हैं, वो लुआब उठा के ना कुत्ते पे लगा देते हैं, कुत्ते का काटा ठीक हो जाता है। सरगोदा के आगे एक गांव है, वहां से आते हैं, बड़े आशिक हैं, दीवाने हैं, आले रसूल हैं, बिल्कुल गरीब सफेद पोश आदमी है, बिल्कुल गरीब सफेद पोश आदमी है। मुझे कहने लगे आज तक हमारे घर में जरूरत पूरी ना हुई हो, मुझे याद नहीं है। दौलत है नहीं, अल्लाह खिलाता भी है, पिलाता भी है, सुलाता भी है। रब ने इज्जत भी दी है, इबादत भी दी है, तस्बीह दी है, अमाल भी दिया है। और रब ने हमारे लुआब में यह तासीर रखी है कि सांप का काटा है, भीड़ का काटा है, बिच्छू का काटा है, कुत्ते का काटा है, शेर का काटा है, कांटे के ऊपर लुआब लगा दे, ठीक हो जाते हैं उसी वक्त। और मुझे कहने लगे, वो साहब कहने लगे कि हमारे बड़ों ने सुना है कि कोई सूरत कौसर का अमल किया था। बड़ों ने, हमने नहीं किया। जरा गौर से लफ्ज़ सुनिएगा, हमारे बड़ों ने सुना है क्या किया था, कोई सूरत कौसर का अमल किया था, उसकी तासीर चली आ रही है। अब वो बड़ों में कुछ पहली नस्ल है, तीसरी नस्ल है, 5वीं नस्ल है, 7वीं नस्ल है, अब ये खबर नहीं, पर हमारे बड़ों ने कोई सूरत कौसर का अमल किया था, उसकी तासीर चली आ रही है और हमारी नस्लों में उसकी तासीर है। हमारी नस्लों में अल्लाह सारी हमारी ज़रूरतें इज्जत के साथ पूरी कर रहा है और हमारे लुआब में यह तासीर है, हमारे बच्चे के लुआब में भी तासीर है। कहने के बाज़ औक़ात घर में मैं नहीं होता तो मेरा बच्चा होता है, वो कहते हैं बेटा यहाँ थूक दे, कह रहे हमारा बच्चा थूक देता है, वो थूक मल देते हैं, उनका मसला हल हो जाता है। हमारे तो बच्चे के थूक में यह तासीर है। कितने खुशकिस्मत हैं, तस्बीह खाने में आके आप सौगातें, दौलतें और नेमतें समेट रहे हैं। आप कितने खुशकिस्मत हैं। मुझे एक बंदा कहने लगा कि मैंने कोई पाकिस्तान में ऐसी जगह नहीं जहां रमजान गुजारने के चंद दिन ना गुजारे हों। कहने लगे तस्बीह खाने में जब से मैं आया हूं, अब यहां से जाने को मुझे दिल नहीं चाहता, यहां दिल ऐसा लगा। कहा कि खाने वहां बेहतरीन, एयर कंडीशन वहां बेहतरीन, मुझे नाम बताए, नाम नहीं लेता, लेकिन यहां जो जिंदगी का निजाम आप दे रहे हैं ये और कहीं नहीं है। दिन रात झोलियां भर रहे, दिन रात सादतें मिल रही, दिन रात इबादतें मिल रही, दिन रात राहतें मिल रही, और दिन रात मदीने वाले का फैज, इश्क और मोहब्बतें, आलो असहाब की नेमतें, ये दिन रात मिल रही। ये मैं नहीं कहता कहीं नहीं होंगी, लेकिन बहुत कम है। तभी सूरत कौसर आज उसका मौका है। एक तो हमने 6 सिफात अपने अंदर पैदा करके, इन 6 चीजों से हट के बच के अपने लिए सूरत कौसर, अपने लिए कौसर के फैसले करवाने हैं और सूरत कौसर आज पढ़नी है। और इस तसव्वुर के साथ कि मौला इसके अंदर जो खजाने हैं रिज़्क़ के, इज्जत के, वुसअत के, बरकत के, राहत के, सेहत के, खुशियों के, कामयाबियों के, मौला इन खजानों से हमें भी मुस्तफीद फरमा दे। मेरा और मेरी नस्लों का तसव्वुर कर लेंगे कि आपकी मेहरबानी होगी। सूरत कौसर ये नेमत है और ये खास तोहफा है। अजीब, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है और कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरत बकरा है और सबसे छोटी सूरत सूरत कौसर है। अल्लाह पाक कौसर जिसको दे दे, खजाने वुसअत के, आफियत और बरकत के, दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है, वो दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है।
اور اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے، اس کو آخرت بھی مل جاتی ہے، اس کو خیر بھی مل جاتی ہے، اس کو برکت بھی مل جاتی ہے۔ پہلا عشرہ گیا، دوسرا عشرہ شروع ہوا، اور دوسرا عشرہ شروع ہوتے ہی جو رحمتیں موجوں پہ آتی جائیں گی، اور جو ہم سنبھلتے جائیں، اور جو ہم سنبھلتے جائیں، اپنے آپ کو سنبھالتے جائیں۔ کیوں؟ پہلے عشرے میں غور سے سنیے گا، دولت مند اور مالدار ہو گئے ہیں، اب یہ شیطان لوٹنے کی کوشش کرے گا، کبھی مزاج کی تنگی سے، کبھی طبیعت کی تنگی سے، کبھی کہے گا میرا روزہ لگ رہا، ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا، میرا روزہ مجھے لگا ہوا ہے۔ یہ دوسرا عشرہ پہلے عشرے کی کمائی کو بچانے والا ہے، پہلے عشرے کی کمائی کو بچانے والا ہے۔ کتنا دنیا کی خوش قسمت بیوی ہوگی جو شوہر کی پاکیزگی کے لیے اپنی مسکراہٹوں کو زندہ رکھے۔ وہ کہتی ہے کہ شاید دنیا کے سارے غم میرے پاس ہیں، اسے پتہ نہیں کہ دنیا میں اس سے بڑے غم، اس سے بڑے دکھ کہ وہ شخص حوصلے کے ساتھ آتا ہے، اور دنیا کی خوش قسمت بیوی ہوگی جو شوہر کو مسکراہٹوں کے ساتھ زندگی کی تازگی دے گی، زندگی کی تازگی دے گی۔ بدقسمت اور منحوس ہوگی جس کی زبان پہ، جس کے اوپر مسکراہٹ نہیں ہوگی۔ تو آج زندگی کا یہ سبق میرے اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہے کہ میں بھی سب سے زیادہ اس بات کا محتاج ہوں کہ 6 صفات پیدا کریں کوثر کی، اور آج کوثر کو پڑھیں۔ 313 دفعہ پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان کی ساتوں میں وقت ویسے عبادت کے لیے نکالا ہے، رات رب نے ٹھنڈی کر دی ہے، اور رات کو یہی ہے آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا، اور دھیان سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں۔ ہاں، ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا اور ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ بہت مشکل ہے، بہت، ہم دعا پڑھیں نہیں، ہم دعا مانگیں، اور گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے سورۃ کوثر کو پڑھیں، کسی تنہائی میں، کسی کونے میں، اور دعا کی شکل میں۔ اس پہ اللہ راحتوں کے، برکتوں کے، خوشیوں کے، رزق کے، صحت کے، عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور چھوٹی سی بات ضمناً بتاتا جاؤں کہ سورۃ کوثر جادو کا بڑا توڑ ہے، بندشوں کا بڑا توڑ ہے، کیونکہ اس میں آخر میں آئے کہ ان نشانیہ کا تیرا دشمن ناکام ہوگا۔ وہ دشمن نفس ہے، وہ دشمن شیطان ہے، وہ دشمن جادو ہے، وہ دشمن جنات ہے، وہ دشمن نظر بد ہے، وہ دشمن بندش ہے، وہ دشمن حسد ہے، وہ کوئی دشمن ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کو ناکام کر دوں گا، اس کے منہ پہ مار دوں گا۔ جب رب نے کہہ دیا بات ہی ختم ہو گئی۔ جہاں اس کے اندر خزانے ہیں وہاں چیزوں کا توڑ بھی ہے، وہاں حفاظت کا نظام بھی ہے۔ اس عمل کو ہر رمضان میں ہم کراتے ہیں۔ آج رمضان کی سات ہے، اس سات میں اس عمل کو کریں اور اپنی سعادتوں کو قیمتی بنائیں، اور لمحات کو قیمتی بنائیں، اور اوقات کو قیمتی بنائیں۔ جو قیمتی بناتے جائیں گے اللہ دنیا آخرت کی خیروں کو متوجہ کرتا جائے گا۔ تو آج کے بعد کوثر کو پانے کے لیے 6 صفات یاد رہیں گی۔ ان 6 صفات کو یاد کر لیجئے گا، میں بھی یاد کر لوں، آپ بھی یاد کر لیں۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا